آج سالوں گزرنے کے بعد بھی دل ابھی بھی ویسے ہی اداس ہوتا ہے جیسے سالوں پہلے ہوتا تھا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے اس وطن کے بارے میں کوئی بھی جملہ سن لیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ اسی دور میں پہنچ گئے ہیں جب ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ آخر کب تک ایسا رہے گا؟ مجھے یاد ہے اب بھی وہ جوانی کے دور جب میرے پہ قیامت ٹوٹی، نہ صرف میرے پہ بلکہ تمام مسلمان جو پاکستان حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ نتائج آئیں گے۔ مجھے اب بھی وہ فسادات کا سارا وقت یاد ہے، کس طرح سے سکھوں اور ہندوؤں نے ہمیں مارا، ہم پہ حملہ کیا، ہماری عزتیں لوٹی اور ہم ہر چیز چھوڑ کر یہاں تک کہ سگے رشتوں کو بھی چھوڑ کر صرف پاکستان کی طرف بھاگے کہ شاید ہمیں وہاں پناہ مل جائے۔ ہمیں پناہ ملی تو صحیح، لیکن یہ نئی نسل کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم اپنے وطن کے لیے کتنی قربانیاں دے چکے۔ آج ہر پاکستانی اس کو کھا رہا ہے، پاکستان کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے لوٹ رہا ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر فرد، ہر انڈیویجول خراب ہے اور اس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کاش کہ وہ سمجھ سکتے۔ مجھے یاد آ گیا وہ ٹائم جب میرے بابا نے مجھے بلایا تھا اور انہوں نے ہجرت کی بات کرنی تھی۔ ہاں ہاں، وہ لمحہ۔ بیٹا، آج تمہیں بلانے کا مقصد ایک بہت ہی ضروری بات ڈسکس کرنا ہے۔ تمہیں بڑے حوصلے سے یہ بات سننی پڑے گی۔ تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا میں تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے بیٹا کہ وہ کیا ہوا بابا؟ آپ کو پہلے تو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کریں، بلا جھجک کریں۔ تمہیں بہت حوصلے سے میری بات سننی پڑے گی۔ تم جانتی ہو کہ کیسے ہندو اور سکھ اب ہر گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ میری تو عمر گزر گئی، میں نے تو اپنی پوری زندگی اسی گھر میں گزاری، ایسی سرزمین پہ گزاری۔ میں کیسے یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ تمہیں جانا ہوگا ہجرت کرنے۔ ہاں، ہجرت؟ کیا مطلب؟ میں ہجرت کروں گی کسی دوسرے شہر؟ نہیں نہیں، بلکہ دوسرے ملک۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے تو کبھی بھی مجھے ایک رات کے لیے بھی کسی دوسرے گھر میں نہیں بھیجا، اور آج کیسے اچانک آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں سب کچھ چیزیں چھوڑ کر، ہر چیز ایون کہ آپ کو بھی چھوڑ کر ہجرت کر جاؤں پاکستان کی طرف، اور وہ بھی آپ کے بغیر، خالہ کے ساتھ؟ اچانک ایسا ہوا کیا جو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ اور میں کیسے جاؤں گی؟ میں کیسے رہوں گی؟ مجھے تو یہاں رہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ میری یہاں یونیورسٹی ہے، میں یہاں پڑھتی ہوں، میری فرینڈز ہیں یہاں، میرا یہ گھر ہے، میں نے اپنا کمرہ بڑے پیار سے سجایا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ہاں بیٹی، بس زندگی کا ایک یہی اصول ہے، جب ہمیں ہجرت کرنی پڑتی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، یہاں تک کہ اپنی تہذیب سے بھی کٹ کر، جہاں دن رات ہم نے گزارے ہوتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جو انسان ہجرت کرتا ہے اس کا جسم کا یا زندگی کا کوئی حصہ پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ خود آگے چلا جاتا ہے اور پھر پوری زندگی اس حصے کو تلاش کرتا رہتا ہے، اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہاں عزتوں کی رکھوالی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ ہر لڑکی کی عزت جو ہے وہ خراب کی جا رہی ہے، سکھوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں اجاڑا جا رہا ہے انہیں۔ تو میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میری زندگی میں تمہیں تکلیف پہنچے۔ تم کم از کم پاکستان میں خالہ کے ساتھ محفوظ تو ہوگی نا۔ اسی لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن کرنا تو ہے۔ تمہیں بڑی ہمت سے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جب کبھی حالات بہتر ہوں گے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گا، تم پریشان نہیں ہونا۔ اس طرح تو میں بھی یہاں نہیں رہ پاؤں گا۔ میری پیاری بچی، ہمت سے، جرأت سے رہنا ہے تمہیں، یہی فیصلہ۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ اتنی
بڑی مشکل اور آزمائش، میں نے تو کبھی بھی یہاں کی زندگی سے دور جانے کی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم سب اکٹھے بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے رہ ہی تو رہے تھے۔ یہاں میں پڑھتی ہوں، یہاں میری فرینڈز ہیں، یہی میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی قبر ہے۔ آپ کا پیار اسی گھر میں مجھے ملا ہے، یہی میں بڑی ہوئی ہوں، اور ایک دم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤ یہاں سے، ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت کرنا کوئی آسان ہے؟ کتنے آرام سے آپ کہہ رہے ہیں۔ میں کیسے آپ کے بغیر رہوں گی؟ میں بھی یہی رہوں گی۔ پلیز میری عزت کی پرواہ نہ کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ نے مجھے کبھی کسی کے گھر اکیلے رہنے کا نہیں کہا۔ میری بچی، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ زندگی نے مہلت دی تو میں بھی دوبارہ آ کر آپ کے پاس رہ لوں گا یا تمہیں یہاں بلا لوں گا۔ تمہیں ہمت دکھانی ہے بیٹا، مجھے پریشان کر کے نہیں جانا۔ چلو سامان پیک کرو۔ میری پیاری بچی، ہمت رکھو، تم بالکل بڑی آپی کی طرح تھی۔ میری بہن بھی بالکل تمہاری کاپی تھی، لیکن زندگی نے بڑی کم مہلت دی اس کو۔ تمہیں یہاں آئے ہوئے کچھ سال ہو گئے ہیں بیٹا، اب اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنا ہے، تمہیں ہمت دکھانی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں؟ ایک انسان جہاں رہتا ہے، جہاں بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، جہاں اس کی ساری دوستیں، اس کے گھر والے ہوں، ایک دم سے فیصلہ کر دیا جائے کہ اس کو کہیں دوسری جگہ جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے، واپس بھی نہیں آنا اور واپس پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں۔ کبھی آپ نے مجھے بتایا نہیں ابو کا حال کیا ہے۔ میں کیسے اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھوں؟ میرا ذہن منتشر ہے، میں ابھی بھی اسی جگہ ہوں جہاں میں رہتی تھی، میں یہی جگہ قبول ہی نہیں کر پا رہی، کیا کروں؟ لیکن میری بچی، میری پیاری بچی، تمہیں ہمت دکھانی ہے، تم بہت بہادر ہو، تمہیں بہت حوصلے سے رہنا ہے۔ یہ ایک نسل کا سوال ہے، ہماری آنے والی نسلیں اس قربانی کو یاد رکھیں گی، ہم نے کس طرح ان کی خاطر گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی اور کس طرح ہم نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا۔ تمہیں آج بہت حوصلے سے میری بات سننی ہوگی۔ میں اسپیشل رات کے اس پہر اسی لیے آئی ہوں میری پیاری بچی، سننے کا حوصلہ رکھنا ہوگا، لیکن بتائے بغیر چارہ بھی نہیں۔ تمہارے ابا کی خبر آئی ہے کہ سکھوں نے ان کو چیر پار کر کے مار دیا ہے۔ جنازے کا انتظام تو کر دیا گیا ہے، لیکن بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تمہیں، کس طرح بتاتی؟ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے تمہیں بھی انہوں نے یہاں بھیج دیا۔ میری بچی، تمہیں بہت حوصلے سے یہ خبر سننی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن پاکستان بننا بہت ضروری۔ بابا بیٹا رو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم شاید رو لو۔ جب سے تم یہاں آئی ہو تم روئی نہیں تھی، تمہیں آج کھل کر رونا ہے، اور یہی رونا تمہارا آخری بار ہوگا میری بچی۔ بابا نے کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی، اور اولاد کس لیے ہوتی ہے کہ آخری ٹائم پہ ان کے پاس ہو، لیکن میری بدبختی میں ان سے اتنی دور تھی، میں ان کے پاس ہی نہیں، میں ان کو ہمت ہی نہیں دے سکی، ان کو بچا نہیں سکی۔ ہاں، شاید اسی وجہ سے انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی، ڈھال بن گئے وہ میرے پہ۔ میں نے کبھی بھی تم سے یہ سوال نہیں پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ پرسنل سپیس کو توڑنے والا حساب ہے، لیکن جہاں ہم ایک ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، تم میری روم میٹ ہو اتنے سالوں سے، اس لیے مجھے تجسس ہو رہا ہے تم نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ اتنے سال ہو گئے میں تمہیں اکیلا ہی دیکھ۔ ہاں، یہ کیا سوال ہے؟ شادی میں کیسے کرتی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید میں اسی دن مر چکی تھی تم جس ایسا دن کیوں سوچتی ہو؟ تم بالکل زندہ جیتی جاگتی لڑکی ہو، بے شک تم نے قربانیاں دی، لیکن تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے۔ کب تک اکیلی رہو گی؟ تم نے بہت صدمے برداشت کیے ہیں، کوئی ایسا بھی تو ہوگا جو تمہارا ساتھ دے گا۔ ہاں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، ایسے ہی زندگی گزاروں گی، مجھے شادی نہیں کرنی۔
دادو، مجھے مووی دیکھنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ آپ ماما پاپا سے بات کریں نا، اتنی اچھی انڈین مووی لگی ہے، میں کسی صورت وہ مس نہیں کرنا چاہتی، ساری فرینڈس جا رہی ہیں، آپ پرمیشن لے دینا دادو۔ ہاں ہاں، انڈین مووی، مجھے آج سے 50-60 سال پہلے کی وہ تمام یادیں ایک دم سے ذہن نشین ہو گئی ہیں کہ کس طرح سے ہم ہجرت کر کے لٹے پٹے یہاں آئے، یہاں اب تک سکون نہیں پا سکے، کیونکہ ہجرت آسان چیز نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم ہجرت تو کر جاتے ہیں، ہمارے جسم کا کوئی حصہ وہیں رہ گیا، اس کو یاد کرتے کرتے، اس حصے کو پانے کی کوشش کرتے کرتے جی رہے ہوتے ہیں، اور جیتے جیتے موت کی طرف چلتے ہیں۔ یہی مووی کیوں؟ دادو، کبھی میں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ آپ نے ہجرت کیسے کی تھی اور آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ آپ بابا کی سگی ماں تو نہیں ہیں، لیکن آپ ہمیں دادو جیسا ہی پیار دیتی ہیں۔ میں نے کبھی بھی آپ سے اس طرح کے سوال نہیں پوچھے، لیکن آج ضرور پوچھوں گی، پلیز پرمیشن لے دینا، میں نے ضرور میں جانا۔ تمہیں بتاؤں گی تو کیا تم پھر بھی جاؤ گی؟ تم رک جاؤ گی؟ تم اپنا پلان خراب کر دو گی میری کہانی سننے کے بعد؟ میں ہجرت نہیں کرنا چاہتی تھی، میرے باپ نے سکھوں سے ڈر کر مجھے پاکستان بھیجا تھا، اور پھر کچھ سالوں بعد ان کی وفات کی خبر بھی آ گئی۔ میں آخری ٹائم پہ بھی ان کے پاس نہیں تھی، ان کو دیکھ ہی نہیں سکی۔ پھر پاکستان آ تو گئی، میری ساری سہیلیاں وہاں، وہیں پیدائش، وہیں کی تعلیم، وہیں کی تہذیب۔ ارے واہ، آپ کی وہاں ساری فرینڈس تھی، آپ کیسے رہتی تھی، کس طرح رہتی تھی، مجھے سارا بتائے نا۔ کیا آپ بھی اس طرح سے آؤٹنگ کے لیے فرینڈس کے ساتھ باہر جاتی تھی اور آپ کو پرمیشن مل جاتی تھی؟ کوئی سختی تو نہیں تھی آپ کے اوپر؟ مجھے بھی بتائے نا، میں بہت تجسس سے آپ کی کہانی سننا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے کبھی بھی نہیں بتایا۔ بس یوں سمجھو کہ ایک مضبوط تہذیب سے کٹ کے میں یہاں آ گئی ہوں، لیکن میرا ذہن ابھی بھی اسی تہذیب تک ہے، اسی کو ڈھونڈتا ہے، اس کے سائے ڈھونڈتا ہے کہ شاید کوئی پرانی یاد مل جائے، کوئی پرانا دور، کوئی پرانے ساتھی مل جائیں۔ میں اکیلی یہاں آ تو گئی، بہت سے لوگ آئے ہیں، یقیناً میری دوستیں بھی آئی ہوں گی، لیکن کبھی کسی سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ ہم لوگ سب کچھ اپنا چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، اور نئی نسل بہت آرام سے انڈین موویز کو پسند کرتی ہے۔ کاش وہ دیکھ سکتی کہ فسادات میں ہندوؤں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کس طرح ہمیں وہاں سے آ کے یہاں بیٹھنا پڑا۔ ہم نے آنا تو تھا، لیکن اس طرح نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر افراتفری میں، اور آدھے لوگوں کو بھی وہاں چھوڑ کر آنا پڑے۔ بس میری یادداشتوں کو کھولو گی تو تم آج آؤٹنگ نہیں کر سکو گی، تم بھی اداس ہو جاؤ گی۔ رہنے دو بیٹا، میں تمہارے لیے اجازت لے لوں گی، تم اس چیز کی فکر نہ کرو، کیونکہ میں نے تو صرف ہجرت نہیں کی، ایک پورے دور سے کٹ کے نئے دور میں آئی ہوں، جہاں میرا اپنا کوئی بھی نہیں، جہاں میرے اپنے سارے وہیں دفن ہو چکے، یہاں تک کہ میری اپنی ذات بھی وہیں دفن ہے، جس کو ڈھونڈنے کے لیے میں ماضی میں ذہنی طور پر چلی جاتی ہوں، اور جب کچھ نہیں ملتا، خالی کھنڈر قبرستان ملتا ہے، تو واپس آ جاتی ہوں، لیکن رہتی بے سکون اور بے چین ہی ہوں۔